www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إني حرمت الظلم على نفسي فجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. یا عبادی انکم ضال الا من ہدیت فاستهدوني اهدیکم. یا عبادی انکم جائع الا من اطعمته. یا عبادی انکم عار الا من کسوته الى آخر الروایہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، یہ حدیث قدسی ہے. اس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں نقل فرمایا ہے. لمبی حدیث ہے. حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے، ایک تو ہے قرآن. قرآن میں الفاظ بھی اللہ نے اتارے، معانی بھی اللہ نے اتارے، اس کو کہا جاتا ہے قرآن. اور حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ نے معانی اتارے اور الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر حدیث کی دو قسمیں ہیں. ایک حدیث وہ ہے جس میں اللہ نے نبی کے قلب پر الہام فرمایا اور نبی نے اس کو بیان فرمایا. یہ عام حدیث ہے جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، صبح شام جو حدیثیں پڑھ رہے ہیں، یہ عام حدیث ہے. حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں باضابطہ طور پر اللہ تعالی نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے معانی کو اتارا. البتہ ان معانی کو اللہ کے نبی نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو اس روایت میں جو مضمون ہے وہ اللہ جل شانہ کا اتارا ہوا ہے، الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اس کو کہا گیا حدیث قدسی. یہ ایک لمبی روایت ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ، میں اسی کی مختصر وقت میں تھوڑی سی تشریح کر دوں تاکہ میری آپ کی ذات کے لیے یہ روایت مفید ہو. دیکھو، تمام روایتیں ہماری ذات کے لیے مفید ہیں. پورا قرآن ہمارے لیے مفید ہے. قرآن کریم سارا کا سارا ہمارے فائدے ہی کے لیے اتارا گیا. احادیث مبارکہ جتنی بھی ہیں وہ سب کے سب ہمارے فائدے کی ہے. اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں. دنیا میں میری آپ کی دوستی کسی غرض سے ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی دوستی اپنی امت کے ساتھ یہ کسی غرض کے لیے نہیں ہے، خالصتاً للہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت سے پیار اس لیے فرما رہے ہیں کہ امت جہنم کے بجائے جنت میں جانے والی ہو جائے. تو جس کی تمنا یہ ہوگی اسے بڑھ کر مخلص کون ہو سکتا ہے؟ بخاری شریف کتاب الایمان میں روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرما رہے تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تشریف فرما تھے. سعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سب کو دے رہے تھے، آؤ تم کو، آؤ تم کو، آؤ، سب کو دے رہے تھے. لیکن ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد فرماتے میری نگاہ میں وہ سچے تھے، عاشق رسول تھے، اور اللہ کے نبی ان کو نہیں دے رہے تھے. تو سعد کہتے مجھے جوش آ گیا. میں نے مجلس میں کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ وہ مومن، یہ مومن ہے. یعنی آپ اگر منافق سمجھ کر کے ان کو نہ دیتے ہو تو ایسا نہیں ہے، یہ مومن ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا سعد مسلم، بس اتنا فرما دیا، پھر دیا نہیں.
تھوڑی دیر کے بعد سعد کہتے ہیں پھر مجھے جوش آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ ہوا مومن. تو اللہ کے نبی نے کہا مسلم. پھر بھی نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد سعد کہتے ہیں پھر مجھے جوش آیا. فرمایا یا رسول اللہ ہوا مومن. فرمایا مسلم. اور پھر اس کے بعد یہاں تک تو روایت بخاری شریف میں ہے. شراح نے آگے ایک جملہ نقل کیا کہ حضرت نبی علیہ السلام نے سعد کو یوں کہا کہ سعد تم تو جیسے اس کو دلانے کے لیے مجھ سے لڑ رہے ہو، یعنی زبردستی مجھے کہہ رہے ہو کہ اس کو دو. پھر حضرت نے فرمایا سعد میں جن کو دے رہا ہوں وہ ایمان میں کچے ہیں. میں اس لیے دے رہا ہوں کہ کم سے کم مال کی وجہ سے ایمان میں مضبوط ہو جائے. اور تم جن سے متعلق کہہ رہے ہو کہ ان کو دو، یہ مومن ہے ان کو دو، یہ میرے نزدیک پکے مومن ہیں. میں گواہی دیتا ہوں ان کے ایمان کی، اس لیے اگر میں نے ان کو نہیں بھی دیا تو یہ جنت پہ جانے والے ہیں. کتنا بڑا جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی مال بھی تقسیم فرماتے تھے تو ذاتی غرض نہیں تھی، بلکہ دل میں نیت یہ تھی کہ یہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلا جائیں. اور آج ہم مال تقسیم کیوں کرتے ہیں؟ ہم سب دیکھ لیں. ہم تو اس لیے مال دے رہے ہیں میری پارٹی بن جائے، میرے فیور میں ہو جائے، میرے حق میں گواہی دے دیں چاہے میں جھوٹا ہوں، میرے گون گانے والا بن جائے. میں نے غلط کام کیا ہے تو یہ میری تائید کرے کہ نہیں آپ نے صحیح کیا. میں اور آپ ہم جو مال دے رہے ہیں وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ میری ذاتی غرض ہے. اور اللہ کے نبی مال بھی اس نیت سے دیتے تھے کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا. اس سے بڑھ کر اخلاص والی کوئی چیز لا سکتے آپ؟ ہمارے حضرت نے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ نے اس روایت پر ہم کو یہ جملہ فرمایا تھا، میں بھی چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں، اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کی میجورٹی ہو جائیں، اس لیے کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہو جائیں. کیا نیت ہے؟ میں اور آپ شاید کوئی مسلمان ہوتا ہو تو ہم یہ سوچیں گے کہ ہندوستان میں مسلمان میجورٹی میں ہو جائے، اپنی حکومت ہو جائے. یہ نیت نہیں. میجورٹی کیا چیز ہے؟ یاد رکھو قرآن گواہ ہے کہ تمہاری میجورٹی کے باوجود تمہاری بدعمالیوں پر حالات آ سکتے ہیں. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. حنین میں مکہ کے فتح کے بعد سنجری 8 شوال میں صحابہ کی میجورٹی تھی، 10,000 سے زیادہ تھے. تو صحابہ کے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ اتنی میجورٹی ہماری پہلے کبھی نہیں تھی، اب تو ہم کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتے. جہاں اپنی میجورٹی پر تھوڑا سا دل میں مسئلہ آ گیا کہ اللہ نے ان کفار کے ہاتھوں پر اور ان نافرمانوں کے ہاتھوں پر تیروں کی بچھار کر کے صحابہ کو تتر وتر کر دیا، اور کوئی یہاں چھپ رہا ہے، کوئی وہاں چھپ رہا ہے، کوئی یہاں چھپ رہا ہے. اور اللہ کہتا ہے تمہاری میجورٹی کے باوجود زمین تم پر تنگ ہو گئی اور تمہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی تھی. میجورٹی مائنورٹی کوئی چیز نہیں، اقلیت اکثریت کوئی چیز نہیں، بہومتی اور غیر بہومتی کوئی چیز نہیں. بدر میں مائنورٹی تھی، اقلیت تھی، بہت کم تھے، 313 تھے اور مقابلے میں 1000 تھے.
اعتماد اللہ پر تھا تو اللہ نے کامیابی عطا کی، اور حنین میں اپنی میجورٹی کے اوپر تھوڑا سا پراؤڈ آیا اور تھوڑے سے دل میں خیال گزرا تو اللہ نے میدان ہاتھ میں تھا تنگ کر دیا۔ میجورٹی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اقلیت اکثریت پر اللہ کے فیصلے نہیں۔ ایک مسئلہ ہوا تھا، خیر علمی بات ہے، اب ذہن میں آ گئی تو عرض کر دوں۔ کتابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسئلہ کتابوں میں آتا ہے کہ حنین کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دستخط فرمائی اور محمد الرسول اللہ کی جگہ پر محمد ابن عبداللہ لکھا۔ تو یہ کس نے لکھا؟ آپ نے لکھا یا لکھوایا؟ ایک بڑے محدث ہیں مسلک مالکیت کے، وہ یوں کہہ رہے ہیں، قاضی ابو الولید باجی مالکی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی ہیں، بڑے محدث، انہوں نے کہا کہ حضور نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، محمد ابن عبداللہ اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ تو اس زمانے کے سارے علماء ان کے مخالف ہو گئے اور فرمایا کہ قاضی ابو الولید کی یہ بات قرآن سے ہٹی ہوئی ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا، اس لیے کہ آپ لکھو گے تو امت شک میں پڑے گی کہ قرآن بھی تو نے ہی لکھا ہوگا۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اور تم کہہ رہے ہو کہ نبی نے لکھا، یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ تو مناظرہ ہوا، بادشاہ کے وہاں مناظرہ ہوا، تو قاضی ابو الولید باجی مالکی رحمت اللہ علیہ نے کچھ علماء کو بلایا کہ یہ بھی میری فیور میں، یہ بھی میری فیور میں، یہ بھی میری فیور میں، یہ سب میری فیور میں ہے۔ اس زمانے کے بہت بڑے محدث علامہ ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ، اس کا علم دیکھتے ہیں تو ہماری تو بھی پیچھے گر جاتی ہے، اتنا بڑا آدمی۔ علامہ ابن دقیق العید کے سامنے جب یہ مسئلہ پہنچا کہ قاضی ابو الولید باجی مالکی کہتے ہیں کہ حضرت نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا اور اس پر اتنے سارے افراد کی گواہی لے آئے، تو ابن دقیق العید فرماتے ہیں هذه المسألة احوج بالدلائل لا بالافراد، فرمایا مسئلے کی تائید تو دلیل سے ہوتی ہے، افراد سے نہیں ہوتی۔ آج بہت سارے افراد آپ کھڑے کر سکتے ہیں اپنے فیور میں، جھوٹ پر بھی آج تو 500 میں گواہ ملتے ہیں، 500 روپیہ دیجیے تو بنا وہ بات دیجیے۔ فرمایا مسائل ثابت ہوتے ہیں دلائل سے، افراد سے نہیں۔ آج ہم میں یہی تو دھوکہ ہو گیا کہ افراد پر ہم چل رہے ہیں، دلائل میں کچھ بھی نہیں۔ اور جو مسئلہ دلیل سے ثابت ہوگا وہ ایک آدمی دلیل دے گا، لیکن ادھر کے ہزاروں افراد کے مقابلے میں یہ بھاری ہوگا۔ خیر یہ تو اب ذہن میں بات آ گئی تو میں نے، ورنہ یہ تو بہت اندر کا مسئلہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میجورٹی مائنورٹی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی نظر میں تو تقویٰ ہے، ورع ہے۔ تو ہمارے حضرت قدس سرہ نے بھی اس حدیث شریف پر یوں فرمایا تھا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائیں، اس لیے نہیں کہ میجورٹی ہو جائیں، اس لیے کہ یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہو جائیں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ سارے لوگ، میں جب آدیواسیوں کو دیکھتا ہوں تو میرے دل پر بہت بوجھ پڑتا ہے، میں واقعتاً کہتا ہوں میرے دل پر بوجھ پڑتا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی بیچارے غریب ہیں، محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر کے برتن دھو رہے ہیں، کھیت میں بارش میں اپنے آپ کو بھگا کر کام کر رہے ہیں، اور شام کو 100 روپے لا کر اپنے بچوں کے پیٹ بھر رہے ہیں۔ اے اللہ دنیا میں بھی غریب ہے تو ان کو ایمان دے دے، ورنہ یہ آخرت میں بھی غریب ہوں گے، یہ آخرت میں بھی جہنم میں جائیں۔ ان کی تو دنیا بھی بیکار، ان کی آخرت بھی بیکار، تو انہیں ایمان دے دے تاکہ کم سے کم یہ آخرت کے مالدار تو ہو جائے، آخرت میں تو ان کو جنت مل جائے۔ دنیا کی غریبی میں جس طرح بھی ان کی زندگی گزر جائے، آخرت میں تو یہ جنت میں جانے والے بن جائیں۔ ہمیں ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے حضرت جی مولیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں،
میں نے اس کام کو اس لیے اٹھایا ہے تاکہ ہر کچے اور پکے مکان میں اللہ کا دین چلا جائے، ہر امیر اور غریب کے مکان میں اللہ کا دین چلا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا روایت میں کہ قیامت سے پہلے لا حجر ولا مدر، کوئی کچا مکان یا پکا مکان نہیں ہوگا، میرا دین پہنچ کر رہے گا۔ تو ہماری بھی دعائیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات ہمارے لیے مفید ہی مفید ہے، اس میں کوئی نقصان ہمارے لیے تھوڑا ہی ہے۔ میری آپ کی بات میں، میرے آپ کے مشورے میں ہو سکتا ہے کسی کا نقصان ہو، اس لیے کہ میرے اندر میرا نفس ہے۔ آپ نے مجھ سے مشورہ کیا، بہت ممکن ہے میں آپ کو ایسا مشورہ دوں جس میں میرا نفس شریک ہو تاکہ کل تم ذلیل ہو جاؤ، ہو سکتا ہے آپ پسپا ہو جاؤ۔ اور لوگ ایسا کرتے ہیں اور پھر بعد میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہی مشورہ دیا تھا تاکہ کھائی میں گرے۔ میرے آپ کے مشورے میں نفس ہو سکتا ہے، شرارت ہو سکتی ہے، نبی کے مشورے میں، نبی کے بات میں، نبی کے قول میں، نبی کے فعل میں، نبی کی باتوں میں کوئی ذاتی مقصد نہیں، کوئی ذاتی غرض نہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بڑے صاف ستھرے منور قلب۔ علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج میں جانے سے پہلے جو آپ کو حتیم کعبہ میں لے جا کر آپ کے سینے کو کھولا اور کھول کر قلب مبارک کو دھویا، نبوت کے موقع پر بھی آپ کو اس طرح کیا گیا تھا۔ 4 مرتبہ زندگی میں ہوا ہے، 1 مرتبہ نہیں 4 مرتبہ ہوا۔ بچپن میں 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ جب نبوت ملی، اور چوتھی مرتبہ جب معراج میں جا رہے تھے تو آپ کے سینے کو کھولا۔ حضرت انس فرماتے ہیں وہ جو سیاہ ہوا تھا وہ میں نے بھی دیکھا۔ تو آپ کے قلب مبارک کو دھویا مائے زمزم سے، زمزم کے پانی سے آپ کے قلب مبارک کو دھویا، پھر اندر رکھ دیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مائے زمزم مائے کوثر سے افضل ہے۔ زمزم کا پانی جنت کے کوثر سے افضل ہے، اس لیے کہ جو جبریل اور جو فرشتہ جنت کا برتن لا سکتا ہے، آپ کے دل مبارک کو رکھنے کے لیے وہ فرشتہ جنت کا پانی بھی لا سکتا تھا، لیکن وہ پانی نہیں لایا، زمزم استعمال کیا۔ معلوم ہوتا ہے زمزم کا پانی کوثر سے بھی افضل ہے۔ وہاں علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ ایک بات یہ فرماتے ہیں، بہت عجیب بات حضرت نے فرمائی، ارشاد فرمایا مائے مقدس سے، ماں کا معنی پانی، مائے مقدس سے قلب مقدس کو، قلب کا معنی دل، قلب مقدس کو ید مقدس نے دھویا۔ ید مقدس جبریل امین، جبریل کے ہاتھ، اس لیے کہ قرآن کریم میں آپ کو قدس کہا گیا۔ فرمایا مائے مقدس سے قلب مقدس کو ید مقدس نے دھویا تاکہ علوم مقدسہ اتارے جائیں۔ جس قلب پر علوم مقدسہ اتارنے کے لیے اس کو 4 مرتبہ زمزم سے دھویا گیا ہو، اس کے نور کا کیا کہنا؟ وہ ایسا نور ہے کہ جس کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا، اگر اس کے دل میں تھوڑی سی جاذبیت ہوتی، کھچاؤ ہوتا، محبت ہوتی، تو وہ نبی اپنے قلب کے فیضان سے اس کو عالم بالا میں پہنچا دیا کرتے تھے۔ آپ کا فیضان ہی ایسا تھا۔ ہاں، جس کے دل میں جاذبیت نہیں، کھچاؤ نہیں، محبت نہیں، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا دل دشمنیوں سے بھرا ہوا تھا، جاذبیت نہیں، کھچاؤ نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، تو بھائی محبت دونوں طرف سے ہو تو کچھ ملتا ہے۔ شیخ کی محبت سے مرید کو کچھ نہیں ملتا اگر مرید کے دل میں جاذبیت نہ ہو، اور استاد کی محبت سے شاگرد کو کچھ نہیں ملتا اگر شاگرد کے دل میں جاذبیت نہ ہو۔ اسی طرح نبی کی محبت سے امت کو کچھ نہیں ملتا اگر امت میں جاذبیت نہ ہو۔ یہ مسلم مسئلہ ہے۔
یہی وجہ ہے کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بنے، ضرور انکار نہیں، لیکن وحشی سے کوئی روایت نہیں ملے گی تمہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یوں کہہ دیا تھا وحشی تمہارا ایمان مجھے منظور لیکن میرے سامنے نہ بیٹھو، اس لیے کہ میرے سامنے بیٹھتے ہو میرا چچا مجھے یاد آ جاتا ہے۔ حضرت حمزہ کی شہادت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ہوئی تھی۔ نبی ایمان سے منع نہیں کرتا اس لیے کہ وہ تو ایمان کے لیے آیا ہی تھا، وہ دشمنوں کو بھی ایمان دیتا تھا، بکھیرتا تھا ایمان کو، وحشی طالب بن کر آئے تو ایمان تو مل گیا لیکن کوئی روایت ان سے نہیں۔ ہاں ان کی ایک روایت ہے، وہ روایت جو خود ان کا واقعہ اپنا ہے کہ میں نے حمزہ کو کیسے مارا تھا، وہ خود بیان کرتے ہیں، باقی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کوئی روایت ان سے نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ حضرت کا فیضان ضرور تھا لیکن اس طرف سے وہ طلب نہیں تھی جس کی، اور اللہ کے نبی نے ان کو اپنے سامنے بیٹھنے سے منع کیا تھا، اس لیے کہ تقدر قلب سے امت کو فیضان نہیں ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی روایت نہیں آئی، صحابیت مسلم، ایمان مسلم، ان کی صحابیت بہت اعلیٰ، ہم میں سے کوئی وحشی کے قدم تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ وہ صحابیت پر ہے، ہم صحابیت پر نہیں۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ مسلم ہے، اس کا انکار نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ سب موجود تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تو بہہ رہا تھا لیکن ان میں کھینچاؤ نہیں تھا، جاذبیت نہیں تھی، بلکہ رکاوٹ تھی، دشمنی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان نہ ملا، اور حبشہ سے آنے والا، سودان سے آنے والا کالا کلو تھا جس کے بال بھی گنگریائے، اس کے چہرے میں کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی جاذبیت نہیں، لیکن دل میں جاذبیت موجود تھی۔ نبی کا فیض پہنچا اور ایسا فیض پہنچا کہ معراج میں حضور تشریف لے گئے تو آگے آگے چلنے کی آواز آئی۔ پوچھا صبح میں، جبریل سے پوچھا کون ہے میرے آگے؟ فرمایا تمہارا بلال چل رہا ہے۔ اور صبح بلال کو پوچھا کہ بلال تم میرے آگے چل رہے تھے، کون سا عمل؟ فرمایا حضرت آپ کی وجہ سے ایمان ملا، میرا کیا عمل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، کوئی عمل تیرا ضرور ہے۔ فرمایا جب بھی میں مسجد میں آتا ہوں 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لیتا ہوں مسجد کے حق میں۔ فرمایا یہی وہ عمل ہے کہ تم معراج میں میرے آگے چل رہے تھے۔ وہ کالا کلو تھا، سودان سے آنے والا بلال، جاذبیت تھی تو نبی نے اس مقام پر پہنچا دیا۔ وہ صہیب روم سے آنے والا، اللہ کے نبی نے مقام پر پہنچا دیا۔ وہ سلمان فارسی جو پہلے مجوسی تھا، آتش پرست تھا، آگ کا پجاری تھا، پارسی تھا، پھر عیسائیت میں آیا اور عیسائیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور صحابیت ملی ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سلمان منا ومن اہل بیتنا، سلمان میرا ہے اور میرے گھر والوں میں سے۔ جاذبیت جب ہوتی ہے امت کی تو پھر فیض بھی ادھر سے چلتا ہے، اور جاذبیت نہیں ہوتی تو پھر نبی کی طرف سے فیض بھی نہیں چلتا۔ یہ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کثرت سے درود شریف پڑھو تاکہ تمہارے درود شریف کی بنیاد پر جب تمہاری جاذبیت ہوگی تو آج بھی نبی کا فیض تمہیں ملے گا، آج بھی ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم کثرت سے درود شریف پڑھنے والے بنو۔ ہمارے حضرت آخری زندگی میں بہت وظائف نہیں دیتے تھے، 2 وظیفے دیتے تھے، کثرت سے قرآن پڑھو، اور دوسرا وظیفہ دیتے تھے کثرت سے درود شریف پڑھو۔ کثرت سے وظائف کو قرآن شریف اور کثرت سے درود شریف۔ جب بھی کوئی جاتا تھا حضرت پوچھتے تھے حافظ ہو؟ وہ کہتا تھا جی، تو حضرت کہتے تھے نوافل میں 1 پارہ پڑھو۔ بہت زیادہ کسی کو وظیفہ دیا، بہت زیادہ، تو حضرت ایک آیت بتاتے تھے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس آیت کو روزانہ 200 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ رب اغفر، اے اللہ مغفرت فرما، وارحم، مجھ پر رحم فرما، وانت ارحم الراحمین۔ یہ استغفار بھی ہے اور دعا بھی ہے، 2 چیزیں ہیں، استغفار بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں ہمارے لیے تو خیر ہی خیر ہے۔ بات اسی سے چل پڑی، حدیث قدسی میں نے تو پڑھی تھی، بخاری شریف کی ایک روایت میرے ذہن میں آئی، حضرت منبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے بائیں طرف، دابی طرف، یعنی اس طرف میں
مشائخ بیٹھے تھے، ابو بکر ہے، عمر ہے، مشائخ تھے، اور آپ کے رائٹ میں سیدھی طرف جمنی طرف میں ایک بچہ بیٹھا تھا۔ تقسیم کی صورت یہ ہے کہ جب آپ تقسیم کریں، کوئی چیز تقسیم کریں، مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے کوئی چیز دینا ہے تو میں رائٹ والے کو پہلے دوں، میرا رائٹ۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کا یہ رائٹ، میں یہاں بیٹھا ہوں تو میرا رائٹ یہ ہو جائے گا، تو سیدھے والے کو پہلے دیں، دابے والے کو بعد میں۔ یہ سنت بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت ہے۔ آپ جب تقسیم کریں گے تو جمنی طرف سے تقسیم کرو۔ ہمارے وہاں اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، جیسے چاہتے ہم دینے لگتے، نہیں، دائیں طرف سے تقسیم کرو، جمنی طرف سے تقسیم کرو۔ حضور کی سنت ہے میرے بھائیوں، نبی کی چھوٹی چھوٹی سنت کو اپناؤ۔ اللہ کے نبی خواب میں بھی اپنی زیارت کروائیں گے، اور نہ صحیح آپ کی انگلی پکڑ کے ضرور جنت میں لے جائیں گے۔ آپ کے طریقوں سے محبت کرو، پیار کرو، آپ کے طریق سے اس پر عمل کرو۔ تو حضرت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام، آپ کی دابی طرف میں مشائخ ہیں اور آپ کی جمنی طرف میں بچہ ہے۔ حضرت پانی پیا، حضرت چاہتے تھے کہ اپنے پانی کا بچا ہوا حصہ ابو بکر کو دے، لیکن وہ چونکہ بائیں طرف ہے، دابی طرف میں ہے، اور حق اس بچے کا ہے، اس لیے کہ رائٹ میں یہ ہیں، سیدھی طرف یہ ہیں۔ تو حضرت نے بچے سے اجازت لی، بچے سے، اور بچے سے پوچھا، بیٹے تم اجازت دیتے ہو کہ میں یہ پانی ابو بکر کو دوں؟ میں اور آپ ہوتے تو ہم کیا کہتے؟ ابھی تو پوئرو چھینی نہ ہو پوچھوانا۔ میں آپ کو شریعت بتانا چاہتا ہوں، ہم یہی کہتے ہیں، ابھی تو پوئرو جینے ہو پوچھوانا، آپ بزرگوں سے ان کی شریعت کہتی ہے بزرگیت ایک طرف، نبی کی سنت ایک طرف۔ بچے سے حضرت پوچھ رہے ہیں، بیٹے تم اجازت دیتے ہو کہ میں ابو بکر کو پانی دوں بچا ہوا تبرک؟ تو بچہ جواب دے رہا ہے، حضرت میں تو خود ہی تبرک کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ بخاری شریف میں وہ کہہ رہا ہے میں تو خود ہی تبرک کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ حضرت نے دیکھ لیا کہ بچہ دینے کو تیار نہیں ہے، حضرت نے پیالہ بچے کو دے دیا، اپنا بچا ہوا پانی جو تھا۔ امت کو اس روایت سے مسئلہ بتایا کہ دیکھو، کسی کی مجبوری یا چھوٹے اور حقیر ہونے کی بنیاد پر اس کے حق کو ضائع نہ کرنا۔ امت کو یہ مسئلہ بتایا، بچہ چھوٹا ہے، چھوٹے پن کی بنیاد پر اس کا حق ضائع نہیں ہو سکتا۔ کوئی غریب ہے، اس کی غربت کی بنیاد پر اس کا حق ضائع نہیں ہو سکتا۔ کوئی بیوہ ہے، اس کی بیوگی کی بنیاد پر اس کا حق ضائع نہیں ہو سکتا۔ کوئی معذور ہے، اس کے معذوری کی بنیاد پر اس کا حق ضائع نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھو، اگر تم نے کسی کو حقیر سمجھ کر اس کے حق کا کھوتے ہوئے اس کے حق کو تم نے پامال کیا ہے تو پھر شریعت تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، آپ کی پیاری شریعت کو اپناؤ، آپ کی پیاری شریعت اپناؤ۔ خدا پاک کی قسم، وہ محبت دلوں میں نبی کی پیدا ہو جاتی، شریعت سے جی لگ جاتا ہے، چاہتا ہے دل کے حضرت کی طرف ہم دوڑ پڑیں۔ تو بہرحال میں نے حدیث قدسی پڑھی، لمبی روایت ہے، میں اس کو مختصر کر کے پیش کرتا ہوں۔ آقا صلی اللہ، مضمون رہ گیا، کسی موقع پر پھر اس کی تشریح کر دوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابو ذر غفاری حدیث کے راوی ہے، فرماتے نبی علیہ السلام کہ مجھے اللہ نے بیان کیا، یروی عن ربہ تبارک و تعالی، میں اللہ سے بیان کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا مضمون سنو، انی حرمت الظلم علی نفسی، اے لوگو میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں پوری روایت تو نہیں بیان کر سکوں گا، دو تین باتیں ذکر کر دوں۔ انی حرمت الظلم علی نفسی، اللہ یہ کہہ کر یوں بتانا چاہتے ہیں مجھے قدرت ہے، میں چاہوں تو ظلم کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ لمبے ہیں، مجھے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا، مجھے کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا، مجھے کوئی جیل خانے میں بھی نہیں ڈال سکتا، مجھے کوئی گالی بھی نہیں دے سکتا، میں ظلم کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن میں نے میری ذات پر اختیار کے ہوتے ہوئے
قدرت کے ہوتے ہوئے ظلم کو حرام کیا کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا. لیس بظلام للعبید، میں بندے پر ذرہ برابر ظلم نہیں کروں گا، ذرہ برابر. قدرت کے ہوتے ہوئے، اختیار کے ہوتے ہوئے میں ظلم نہیں کرتا. فجعلت بینکم محرما فلا تظالموا، تو اے میرے بندو میں نے تم پر بھی حرام کیا ہے کہ تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو آپس میں، اس لیے کہ تم اپنے اللہ کے اخلاق اپناؤ. تمہارا اللہ ظلم نہیں کرتا، قدرت کے ہوتے ہوئے تو تمہیں بطریق اولا کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، ظلم سے بچاؤ. روایتوں میں ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے جب روانہ فرمایا تو فرمایا تھا، یا معاذ، او معاذ تم یمن جا رہے ہو، ایمان کی دعوت دینا، مان لے نماز کی دعوت دینا، مان لے زکات کی دعوت دینا. اور فرمایا اتقوا کرائم الاموال، بہت اونچا اونچا مال زکات میں نہ لینا، اعلیٰ درجے کا مال زکات میں نہ لینا، ورنہ تم ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی معاذ کو کہہ رہے، اور معاذ سن لو، پھر مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. اس کی دعا دائرے زکات کے باب میں کہہ رہے ہیں، عبادت کے باب میں نبی کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی ظلم نہ ہو. عبادت کے باب میں تو عام حالات میں ظلم کہاں ہو سکتا ہے؟ ہماری زندگی ظلم سے بھری ہوئی ہے، اور ہمیں یہ بھی احساس نہیں کہ میں ظلم کر رہا ہوں. ہماری زندگی ظلم سے آگے فرمایا، یا عبادی انکم ضالون، تم سب کے سب بے علم، گمراہ، تمہارے پاس کوئی علم نہیں، تم پیدا ہوئے کوئی علم نہیں تھا. الا من ہدیتہ، مگر جس کو میں رہنمائی کروں، جس کو میں علم دوں. فاستہدونی اہدیکم، اے لوگوں مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اسی لیے سارے قرآن کا خلاصہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اللہ کے نبی کی ایک دعا ہے، اللہم اہدنی وسددنی، یاد رکھو اس دعا کو، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور ہدایت پر مجھے جما دے. وسددنی، ہدایت پر مجھ کو جما دے، میں ہٹنے نہ پاؤں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک دعا میں فرماتے ہیں ہم کو سکھاتے ہوئے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ ہدایت کے بعد ضلالت نہ دینا، ایمان کے بعد کفر نہ دینا. جب تو نے ایمان دیا ہے اب ہمیں کفر میں نہ لے جانا. ہدایت دی ہے نماز کی، روزوں کی، زکات کی، حج کی، اچھے اخلاق کی، دینداری کی، تقوی کی، اصلاح کی، تو اللہ اب ہمیں غلط راستے پر نہ جانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا، اللہ کہتا ہے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. آگے فرمایا، یا عبادی انکم جائعون، او میرے بندو تم بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر جس کو میں کھلاؤں. یہ جملہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا اس حدیث پر میں نہیں وضاحت کر سکتا ہوں پوری، اگر وضاحت کرنے جاؤں گا تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے. یا عبادی انکم جائعون، میرے بندو تم بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر جس کو میں کھلاؤں، فاستطعمونی، مجھ سے کھانا مانگو. ہم سے اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اے بندو یوں نہ سمجھنا کہ میرے پاس لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، فلاں ہیں، میرے کھیت سے اناج آ رہا ہے، غلہ آ رہا ہے، اور جو ہے گیہوں آ رہا ہے، جواری آ رہی ہے، اور میں نے تو ڈانگر اور چاول بنائے، سب آ رہا ہے. یاد رکھو میں جب بھوکا رکھنے پر آتا ہوں تو وہ بیماری ڈال دیتا ہوں کہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے تم نہیں کھا پاتے. مجھ سے مانگو، میں کھلاؤں گا تمہیں، میں کھلاؤں گا. مولانا تقی صاحب نے کسی جگہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے مجھ کو یوں کہا کہ مولوی صاحب دعا فرمائے میرے شوہر کے لیے، میرا گھر بھرا ہوا ہے کھانے پینے سے اور دولت کی بوچھار ہے، اور ایک دن کی انکم 3 لاکھ سے زائد ہے میری دکان میں، لیکن میرے شوہر کو ایسی بیماری لگی ہے کہ ڈاکٹر نے یوں کہا ہے
کچھ نہیں کھا سکتا. روزانہ مونگ کو ابالنا ہے اور ابال کر اس کا پانی نکالنا ہے کپڑے میں ڈال کر, اور وہ پانی صبح میں آدھا گلاس پینا ہے, شام کو آدھا گلاس پینا ہے, اس سے زیادہ بھی تو نہیں پی سکتا. میرا شوہر 2 سال سے اس پینے پر چل رہا ہے. اس لیے فرمایا یا عبادی انکم جائعون, تم بھوکے ہو, الا من اطعمتہ, مگر جس کو میں کھلاؤں, اس لیے تم مجھ سے مانگو. اسی لیے ایک دعا نبی نے سکھائی, دعا یاد کر لو, غیر مکفئن ولا مغفورن ولا مودع ولا مستغن عنہ یا ربنا. جب دسترخوان اٹھتا تھا نبی کے سامنے سے, ایک دعا میں اور آپ کو بتاؤں, نبی علیہ السلام جب افطاری کر لیتے تھے, لقسم تو ابھی کا آمن تو سبھی جانتے ہیں, وہ تو سب جانتے ہیں. جب نبی افطاری کر لیتے تھے تو ایک دعا پڑھتے تھے, ہمیں وہ دعا بھی یاد نہیں, ذهب الظمآن وابتلت العیون ووجب الاجر انشاءاللہ. افطاری کے بعد کی دعا, ذهب الظمآن, اے اللہ پیاس بجھ گئی میری. 15 گھنٹے کے بعد جب میں نے جوس پیا, پانی پیا, شربت پیا, میری روح تازہ ہو گئی. ذهب الظمآن, پیاس بجھ گئی. وابتلت العیون, میری رگیں تر ہو گئی. ووجب الاجر انشاءاللہ, یہاں تو یہ خوشی ہے اور ادھر میرا اجر بھی اللہ پر انشاءاللہ واجب ہو گیا. تو ایک دعا دسترخوان اٹھانے کے بعد نبی پڑھتے تھے, غیر مکفی ولا مودع ولا مغفور ولا مودع ولا مستغن عنہ یا ربنا. کیا ترجمہ اس کا؟ میں تھوڑی سی اشارے میں کہہ دوں, انسان اچھے سے اچھا کھانا ہونا پیٹ بھر کے جب کھا لیتا ہے تو کھا لینے کے بعد اب وہ وہی کھانا جو 10 منٹ پہلے اس کو مرغوب تھا, اس کے لیے دوڑ رہا تھا, بریانی سے آجی تو ہے, دوڑ رہا تھا اس کے لیے, لیکن جب پیٹ بھر کر کھا لیا تو اب پیٹ بھر کر کھانے کے بعد جس کے لیے دوڑا تھا وہی اس کو اب حقیر سا معلوم ہونے لگا. کوئی کہے بھائی کھاؤ, وہ کھا دو. فرمایا کہ جو کھانا تمہیں مرغوب تھا, دوڑ رہے تھے, جب پیٹ بھر کر تم نے کھا لیا تو تمہارے دل میں اس کی حقارت آ گئی. فرمایا نبی علیہ السلام نے ہم کو سکھایا, ولا مخفی نے اللہ میں حقیر نہیں سمجھ رہا ہوں, میں اس لیے نہیں ہٹا رہا ہوں کہ تیرے کھانے کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں, ولا مغفورین, اور اس لیے نہیں ہٹا رہا ہوں کہ میں ناشکرا بن گیا, ولا مودع ولا مستغنین, اور اے اللہ میں آخری کھانا اس کو نہیں سمجھتا ہوں, ابھی مجھے شام کو ضرورت پڑے گی, میں تیرا محتاج بنوں گا, میں بے نیاز نہیں ہوں یا رب بنا تیری ذات سے, اللہ مجھے ضرورت رہے گی, میں ہر وقت تیرا محتاج ہوں, ہر وقت. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اس لیے فرمایا یا عبادی انکم جائعون, تم بھوکے, الا من, مگر میں جس کو کھانا کھلاؤں. اور اگلا جملہ یا عبادی انکم عارون, تم ننگے ہو بغیر کپڑوں کے, مگر کون؟ الا من کسوتہ, جس کو میں پہناؤں. تم یہ سمجھتے ہو بازار سے جاؤں گا میں کپڑے خرید کر لے آؤں گا. میں نے ابھی جگہ جگہ پر بیان میں ایک بات کہی, میں یہاں بھی نقل کروں, میں نے کینیڈا میں, انگلینڈ میں, ہر جگہ یہ بات سنائی کہ سنو, آدم علیہ السلام کی ذات جنت میں رہتی ہے, جنت سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں, آدم سے بڑھ کر اونچا کوئی آدمی نہیں, نبی ہے وہ تو, ہم میں سے کون آدم کے برابر, وہ نبی ہے. ایک چیز کھانے سے منع کیا تھا, آدم اور حوا نے کھا لیا, مقدس جنت میں مقدس شخصیت کے کپڑے اتار دیے اور اللہ نے ننگے کر دیے. وہ اللہ ہم کو بھی یہ کہہ رہا ہے, او میرے بندے, جب تو گناہ کرتا ہے تو میں تجھے روڈ پر ننگا کر سکتا ہوں, ہاں میں تیرے کپڑے اتار سکتا ہوں. تو یہ نہ سمجھنا کہ میرے کپڑے کون اتارے گا. میں نے آدم کے کپڑے جنت میں اتار دیے تھے, فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, وہ جنت کے پتے چپکانے لگے. میں تیرے کپڑے بھی اتار سکتا ہوں, لیکن میرے محبوب کی دعائیں ہیں کہ میری امت کو ذلیل نہ کرنا, اس لیے میں تیرے کپڑے نہیں اتار رہا ہوں. تو اللہ کہہ رہا ہے تم سب ننگے ہو مگر میں جس کو کپڑا پہناؤں, اس لیے مجھ سے کپڑا مانگو. یہ 3 جملے, اس کے بعد بہت لمبی روایت ہے, پھر کبھی موقع رہا تو اس حدیث کے اگلے جملوں پر وضاحت کروں گا. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے.
اس رب کی چاہت والی زندگی پر اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی چاہت کا پتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے گا تو نبی علیہ السلام کی زندگی پر ہم سب کو اپنی زندگی ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا رحمت۔ www.attableek.com, the reviver of